الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے علم میں ہے سوشل میڈیا پر طارق مسعود کے حوالے سے ڈھیر سارے معاملات اور کلپوں کا جو تبادلہ ہے یہ چل رہا ہے۔ طارق مسعود صاحب بھی میدان میں اترے ہیں، گو وہ بیرون ممالک گوریوں کے ساتھ جو ہے گھومنے پھرنے میں مصروف ہیں، لیکن وہاں رہتے ہوئے وہ تبلیغ کے نام پر قرآن کی گستاخیاں اور ان گستاخیوں پر ڈٹتے ہوئے ان کی صفائی دینے کے چکر میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ گو انہوں نے ایک قسم کی توبہ بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دفاع پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں یہ موصوف کی جو غلطی ہے، اپنے بیگانے سب اس کا رد کر رہے ہیں سوائے چند ملاؤں کے، جن میں سے ایک سرفہرست دیوبند کا ایک کوڈو بھی ہے، جس کو ہمارے مفتی الطاف خان تونسوی دامت برکاتہم العالیہ مولوی ساجد کوڈو کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ تو کوڈو صاحب بھی میدان میں اترے ہیں اس کے دفاع میں۔ کوڈو صاحب سے میں پوچھوں گا، آپ جو اس جھوٹے مکار کا دفاع کرنے لگے ہو تو مجھے اتنا بتاؤ، تمہارے جو مولوی اس کا رد کر چکے ہیں، فتوے لگا چکے ہیں، وہ صحیح تھے غلط تھے کیا تھے؟ ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہوگا۔ آپ لوگ اس بارے میں پرانے مجرم ہو۔ اور اسی طرح آپ کے جو طارق مسعود صاحب ہیں، یہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسٹیک ہو کہ انہوں نے بسم اللہ نہ لکھی۔ بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا۔ یہ غلطی کوئی سیٹ نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اور اب کی بار تو آپ کے طارق مسعود صاحب نے اتنا بڑا کباڑہ کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ملحدین ہیں وہ بھی آپ کے طارق مسعود صاحب کو ان کی اس جہالت پر داد دینے پر مجبور ہیں، اور وہ دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ آپ ایسی کتاب لکھیے جس میں قرآن کریم کی غلطیاں بیان کی جائیں۔ عظیم کتاب ہوگی، آپ سن لیں اپنے کانوں سے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا چکر چل رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بنائی تھی۔ یہ میرا ایک مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں میرا یہ خیال تھا، اس لیے میں نے ان کے حق میں ایک ویڈیو بنائی۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر اجماع ہے۔ جو عربک کے اسکالرز ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت گرامیٹیکل ایررز ہیں۔ وہ تو ہم کہتے ہیں ایز اے ایتھیسٹ کہ اس کے اندر سائنٹیفک ایررز بھی ہیں، ظاہری بات ہے، اڑن کھوتے شودے بھی ہیں، وہ قرآن میں نہیں چلیں، وہ حدیث میں ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے وہ قرآن میں ہیں، وہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن گرامر کی مسٹیکس بھی ہیں۔ یعنی آپ کتاب لکھیں ایک بڑی زبردست دنیا کی عالی شان کتاب، وہ بھی خدا لکھ رہا ہے، اور اس کے اندر گرامر کی مسٹیکس۔ ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا، ظاہری بات ہے، وہ کوئی عربی کے کوئی پروفیسر تو نہیں تھے، انہیں کیا پتہ چلنا تھا؟ آپ کے دوست آپ کے حوالے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کے طارق مسعود صاحب ایک اور مقام پر جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کسی کو چھڑا چھانٹ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ جنت کا ماحول خراب کرے گا۔ وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے، کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا؟ خراب کرے گا۔ وہ یہی طارق مسعود یوٹیوب پر بدبخت انسان کہ اللہ قیامت کے دن نوجوانوں کو چھڑا نہیں رکھے گا، کبارہ نہیں رکھے گا، اس کی بک بک سنو۔ کہتا کیا؟ کہتا اللہ قیامت کے دن جنت میں ہر چھڑے کو بھی اس کی حوریں دے گا۔ کیوں؟ کہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی اور کی حوروں کو جا کے چھیڑنے لگ جائے۔ میں کہتا ہوں دیوبند والو، تقی عثمانی، لگام دو اپنے اس کتے کو جو رب پر بکرا، رب کے حبیب پر بکرا، قرآن کو اس نے مسکوک کر دیا۔ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن لکھا، اس نے ان پر سے امت کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی۔ کتنے لحاظ سے یہ توہینوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لگام دو، پھر کہہ رہے ہیں اس کو روکو، اس کو، ورنہ اللہ کا یعنی جنت میں اللہ کسی کو کنوارا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اگر کنوارا ہوگا تو جنت میں ماحول خراب کرے گا۔ مطلب یہی نا کہ وہ دوسروں کی جو حوریں ہوں گی ان کے ساتھ پنگے کرے گا، چھیڑ خانی کرے گا۔ تو یہ کیا بکواس ہے یار، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کے ہاں، اور قرآن کو
غلط کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر گرامر کی 100% غلطیاں موجود ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ کوڈو صاحب اس کا دفاع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اور آپ کے اس مفتی نے جو آج کل گوریوں کے ساتھ مزے لینے میں مصروف ہے، اس نے کہا ہے کہ تفسیر نعیمی کے مقدمہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس کا مقدمہ ہے، مقدمہ تفسیر نعیمی کا صفحہ نمبر 20 ہے، بعینی وہی بات جو ہمارے اس عالم نے مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے جو جانے جاتے، بعینی وہی بات ان کے حکیم الامت نے کی۔ کیا ہے؟ کہتے قرآن مجید میں پیچھے بات یہ قرآن مجید کی چل رہی ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے کہ قرآن پاک کے جو بعض مقامات ہیں وہ نحوی قواعد کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا یہ لکھا ہے کہ یہ 100% غلطی ہے قرآن میں؟ آپ کو نہیں پتہ؟ جو نحوی قواعد ہیں یہ ظنی اور قیاسی ہیں، اور جو قرآن ہے یہ قطعی ہے، اور پھر قرآن پہلے ہے، یہ جو صرف اور نحو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اور پھر یہ بتائیے کیا قرآن کو کسی قانون کے سانچے میں ڈال کر جانچا جائے گا، یا قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کی عدالت میں باقی کتابوں کو، قوانین کو رکھ کر جانچا جائے گا؟ یہ بھی ذرا آپ نے بتانا ہے دیوبند والوں کہ قرآن باقی کتابوں پر حکم ہے یا اور کتابیں ہیں جن کی عدالت میں قرآن کو پیش کیا جائے گا کہ بتائیں اس میں غلطیاں ہیں یا نہیں۔ قرآن کسی گرامر کا محتاج نہیں، قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں، بلکہ گرامر دنیا والوں کو ملی ہے تو یہ قرآن کا صدقہ ہے، نہ یہ کہ گرامر کا سہارا لے کر آپ کہیں جی قرآن میں 100% غلطیاں موجود ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ لنصفعن جس کی آپ گفتگو کر رہے تھے یہ الف کے ساتھ کیوں لکھ دیا لنصفعن کو؟ آپ کو نہیں پتہ ہے بصری علماء اس کو اس طرح لکھتے ہیں؟ یہ رسم الخط کا اختلاف ہے، اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے، جس کی طرف جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے جو قبلہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کیا وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ کے بابا جی کہہ رہے ہیں طارق مسعود صاحب، کوڈو صاحب توجہ کریں، طارق مسعود نے کہا کہ قرآن میں 100% غلطیاں ہیں، قرآن اترتا تھا صحابہ غلط لکھ دیتے تھے، نبی کریم علیہ السلام چونکہ ان پڑھ تھے تو ٹھیک نہ کروا سکے۔ کیا یہ بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے؟ اس مضمون کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بعض نحوی قواعد کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، یعنی ظاہر یہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہراً دکھنے کے اعتبار سے اگر کوئی مقام ایسا ہو جو نحوی قواعد کے خلاف بھی ہو تو اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، نہ ہمارے بزرگوں نے اس کو غلط کہا ہے، نہیں، یہ آپ کی جسارت ہے جو آپ اس کو 100% غلط کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ جو آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عمر اچھروی مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے کہ کتے پر نازل شدہ قرآن، اور اس مقیاس الحنفیت کا صفحہ نمبر 223 ہے، یہ لکھتے ہیں تو میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن ہی پر ایمان لے معاذ اللہ۔ ہم نے کہتے ہیں الزامی جواب، الزامی، اب یہ الزامی ہے یعنی اپنی جگہ، لیکن میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوڈو صاحب، آپ خود بلکہ اعتراف کر چکے ہو کہ یہ عبارت الزامی ہے۔ میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ آپ کے بابا جی ہیں جن کا نام ہے اشرف علی تھانوی، اور ان کی کتاب ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان جو ہمارے پاس کتب خانہ مجیدیہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے، ورقے دا پاسا کھبا، وہاں پر انہوں نے صاف لکھا ہے
کہ جیسا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اس میں آقا علیہ السلام کا کیا خاصہ ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، بکر، عمر، بلکہ ہر سبھی، بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ انہوں نے مانا کہ زید کو، بکر کو، پاگل کو، مجنون کو اور ہر طرح کے جانور کو اور ہر چوپائے چار ٹانگوں والے کے پاس ایسا علم غیب ہے جیسا علم غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ تو ہمارے مولانا محمد عمر چھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تھانوی صاحب کے اس کفر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو الزامی جواب دے رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جیسا علم غیب رسول کے پاس ہے ایسا علم غیب تو معاذ اللہ ہر بندے کے پاس ہے، زید کے پاس ہے، بکر کے پاس ہے، پاگلوں کے پاس ہے، مجنونوں کے پاس ہے، جانوروں کے پاس ہے، حیوانات کے پاس ہے اور چوپایوں کے پاس ہے۔ تو آپ نے جو رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں، چوپایوں، جانوروں، پاگلوں سب کے لیے مان لیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کو تو یہ علم غیب اور اس کی وسعت یہ وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسا علم رسول کا ہے ویسا علم غیب تو زید بکر کے پاس بھی ہے، ویسا تو پاگلوں کے پاس بھی ہے، ویسا چوپایوں جانوروں کے پاس بھی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کیونکہ علم غیب وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو آپ نے جانوروں، پاگلوں کے لیے علم غیب مان کر اور اس کو رسول اللہ کے علم کے برابر قرار دے کر یہ مان لیا کہ ان کے اوپر بھی وحی آتی ہے، تو آپ کو پھر نبی کریم علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب قرآن اور وحی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ پھر ان جانوروں پر اترنے والا جو کلام ہے اس کو مانے نا، کیونکہ آپ کے بقول آپ کی کتاب کے مطابق جیسا علم غیب رسول کو ہے معاذ اللہ ویسا جانوروں کے پاس بھی ہے۔ تو رسول اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ بذریعہ وحی عطا ہوا ہے، وہ قرآن کے تھرو عطا ہوا، جبریل لے کر آئے، وحی کے ذریعے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب دیا، اور آپ نے وہی غیب جب جانوروں کے لیے مان لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے وحی الہی کو جانوروں، کتوں، پاگلوں، حیوانات سب کے لیے مان لیا۔ تو ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں اگر تم ان کے اوپر ان کے لیے علم غیب اور وحی الہی کا ثبوت مان رہے ہو تو پھر ان کے اوپر نازل شدہ کتاب پر ایمان کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اصل میں یہ تمہاری جو بوتھی ہے نا ٹیڑھی، اسی کے اوپر چپیڑ مار کر تمہیں تمہاری شکل آئینے میں دکھائی جا رہی ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کی گستاخی کر دی ہے کہ جانوروں، کتوں پر نازل شدہ۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ایمانی اصل میں وہ آپ کا جو گند ہے نا، اس گند کے حوالے سے آپ کو عار اور شرم دلانے کے لیے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ نہیں اعتبار تو آپ اٹھائیے مقیاس عنفیت اور اس عبارت کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو چانن ہو جائے۔